बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग फरिया इदरीस ऑफिशियल। कुछ बातें मैंने आपसे करनी है जो अभी इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शंस, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल भी किया कि आपने बड़ी खामोशी रखी, कोई बात नहीं की उसके ऊपर। जो नतीजा निकला है इन ज़िमनी इंतखाबात से, उसके ऊपर आज हम गौर करेंगे। नंबर गेम के ऊपर बात कर रही है, कभी PMLN बात कर रही है, कभी PTI बात कर रही है, कोई इसको अपनी फतह करार दे रहा है, दूसरे को कह रहे हैं कि आपके वोट कम हो गए। लेकिन हम सिर्फ जो आपको एक कहानी में से जो सबक निकलता है उस पे बात करना चाहती हूँ। साथ ही साथ जो आज ISPR में प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो सोशल मीडिया की थ्रेट के हवाले से या सोशल मीडिया की जो नई डायमेंशन है उस पे जो बात हुई है उसके ऊपर भी वी विल टॉक अबाउट इट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो हमारा बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहीं भी जब होते हैं ज़िमनी इंतखाबात, वो कोई बहुत बड़ी खबर नहीं होते, अक्सर होता ऐसे ही है। माजी में ये बात अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान वो कह चुके हैं कि लोग जो जीत चुकी होती है जमात उसकी तरफ ही ज़्यादा उनका झुकाव होता है। ये सही बात है क्योंकि सारा नतीजा निकल चुका होता है, सबको पता है कि कौन हुकूमत बना चुका है, तो जो ट्रेंड है वो कोई ज़्यादा तब्दील नहीं होता। लोगों की एफिलिएशन तो शायद उधर ही होती है। ऐसा नहीं होता कि PMLN एकदम से समझेगी कि PTI की हुकूमत मिल गई है तो मैं PTI को वोट डाल दूं, या PTI ये समझे, अगर PTI का आप सिंध को ले लें कि हमारी तो हुकूमत नहीं बन सकी सिंध में तो अब हम वोट ना डालें, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो जो वोटर है उस तरीके से बाहर नहीं निकलता। सो ये तो एक सच्ची बात है। लेकिन साथ ही साथ ये जो ज़िमनी इंतखाबात है ये आए हैं उस वक्त जबकि एक बड़ी मूवमेंट ने चैलेंज किया हुआ था गवर्नमेंट को। अब वो मूवमेंट कामयाब हुई नहीं हुई, लेकिन बहरहाल एक बयानिया था, इसलिए इनकी अहमियत ज़्यादा हो गई। तो इस हवाले से कि PDM जो कहती रही कि हम सिस्टम का ही बॉयकॉट करेंगे, वो तमाम जमातें आ गई इसमें हिस्सा लेने के लिए। सो एक तरीके से मॉरल विक्ट्री हुई हुकूमत की। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत को अब साफ शफाफ इंतखाबात कराना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब वो ये कहे थे कि PDM का बयानिया गलत है और इलेक्शन में धांधली का वो इल्ज़ाम गलत लगा रहे हैं, उस की रोशनी में तो इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो जिम्मेदारी थी, मगर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों के ऊपर होती है। और फेडरल गवर्नमेंट को वैसे भरपूर ताउन इस हवाले से करना चाहिए था, क्योंकि वो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि ये लिटमस टेस्ट होंगे ज़िमनी इंतखाबात। मगर हर लेवल पर ही खबरें हो गई। मुल्क में होने वाले जो ज़िमनी इलेक्शन है वो अब हुकूमत के लिए एक बड़ा दर्द सर बन गए हैं। 8 दिन बाद सेनेट इलेक्शन भी होने हैं जो कि बहुत अहम है और हुकूमत के लिए पहले ही वो ख़तरा बने हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात में नौशहरा में अपनी जीती हुई नशिस्त तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी में इख्तलाफात के बाइस हार गई। ये नहीं हुआ कि एकदम से हुकूमत उनकी अनपॉपुलर हो गई, ये नहीं हुआ कि दूसरी जमातों का बयानिया बड़ा पॉपुलर हो गया। अपनी टेक्निकल रीजंस की वजह से, इन फाइटिंग की वजह से ये सीट हार गए। 2018 के इंतखाबात में जो तहरीक-ए-इंसाफ तकरीबन 10,000 वोटों के फ़र्क से ये सीट जीती हुई थी। मगर परवेज़ खटक के भाई, अब आप सोचें परवेज़ खटक हैं कौन? चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक बड़ी कदावर शख्सियत हैं PTI की। उनका कहना ऐसे ही, आप टॉप टियर लीडरशिप है वो हैं, खैबर पख्तूनख्वा के शायद सबसे बड़े लीडर हैं PTI के। सो इसलिए उतनी बड़ी खबर बनेगी क्योंकि परवेज़ खटक साहब का स्ट्रेचर ये है। सो परवेज़ खटक साहब के भाई लियाकत खटक जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आबपाशी भी थे, वो ज़िमनी इलेक्शन में अपने बेटे को टिकट ना देने पर नाराज़ हो गए पार्टी से। अब ज़ाहिर है उसकी बहुत वजूहत होंगी टिकट क्यों नहीं दी गई। खटक साहब जिस वक्त चीफ मिनिस्टर भी थे तो हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट थे जो PTI की एक एक बात को लेकर उनके पीछे जाते थे, वो फिर सवाल करते थे कि मौरूसी सियासत के तो आप ख़िलाफ़ हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, रिवायती सियासत क्यों हो रही है, अभी भी ये सवाल होता है। लेकिन जो भी वजूहत थी, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हक में मुहिम चलानी शुरू कर दी और फिर इतनी अच्छी मुहिम चलाई कि उन्हें कामयाब भी बना दिया। वज़ीर आज़म ने अब उन्हें ओहदे से हटा दिया है, मगर सवाल तो वहीं का वहीं मौजूद है। सवाल यह है कि खटक साहब से कोई सवाल पूछेगा कि नहीं। उनका भाई परवेज़ खटक साहब के, मैंने अभी स्ट्रेचर आपको समझाया है, इतने बड़े स्ट्रेचर के लीडर हैं, उनका भाई पार्टी के खिलाफ ओपनली कैंपेन चलाते रहे और कोई उन्हें रोक नहीं सका।
کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کو پرویز خٹک صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سنوائی تھی, وہ دوبارہ سن لیجئے. سر مقابلہ کو ټول پاکستان کو مخالف اپوزیشن دی ما عزت کوي, اسمبلی ممبران دي زه ټول هغوی سمبالوم. عمران خان حکومت که زه په دورانې کوم نو یو ورځ هم نه چلېږي لکه عمران خان په ما ډېر اثرات دي. سو کیا یہ سٹیٹمنٹ بالکل ہی نظر انداز ہو گئی؟ اس شکست کی ذمہ داری پرویز خٹک پر یقیناً عائد ہوتی ہے. اس سے نظر آتا ہے کہ سینٹ الیکشن سے قبل پارٹی کے اندر کس قدر انتشار ہے. ہم کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر انتشار ہے, بہت ساری آوازیں ہیں. پارٹی کی طرف سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, ہم کوئی مافیا نہیں ہیں, ہم کوئی موروثی جماعت نہیں ہیں کہ سرٹن لوگوں کی بس آواز آئے گی تو باقی چپ ہو جائے. لیکن ایک ہجوم کی طرح ہر کسی کی آواز آنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں آپ کو ڈسپلنری ایکٹس کرنے پڑیں گے. چاہے جس وقت پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے تھے اور سٹیج کے اوپر انتہائی انڈسپلن کے مظاہرے ہوتے تھے, چاہے آپ کی ان فائٹنگ آپ کے انٹرنل الیکشن میں ہو, چاہے ضمنی انتخابات کے اندر آپ کے اپنے ہی لوگ لڑ پڑیں, پارٹی ڈسپلن اگر آپ نہیں اسرٹ کرا سکتے تو حکومت میں رہ کر آپ اپنے حکومتی حلقوں میں کیسے ڈسپلن لائیں گے؟ اور جب اس کے اندر یہ ڈسپلن نہیں آئے گا تو پھر آپ کیسے نیشن بلڈنگ کریں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو بات کرتی ہے نیشن بلڈنگ کی. نیشن بلڈنگ کے لیے تو ڈسپلن کی بہت ضرورت ہے. سو جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, وہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے لیے یہ تمام کی تمام باتیں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ پرویز خٹک نے نوشہرہ میں شکست تسلیم کرنے کے بجائے مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے, مگر اصل تماشا تو پنجاب ڈسکا میں ہوا ہے, اور یہ پورا ایک تماشا ہے. اس میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں اور یہاں بہت سوچ و بچار کی ضرورت ہے. ہوا یہ کہ صوبائی حکومت پرامن اور شفاف الیکشن جو ان کا کرانا کام تھا, اور میں نے ابھی بتایا کہ کتنا اہم تھا, اس میں بری طرح ناکام ہوئی. الیکشن کے دوران سارا دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہے اور پھر سرعام فائرنگ کی گئی, جس کے نتیجے میں 2 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. الیکشنز کے اندر جانوں سے اگر جانا ہے, قیمتی چیز ہوتی ہے جان, یہ افسوس کا مقام ہے. ہم کوئی بالکل ہی جنگل میں تو نہیں ہے یا کسی بالکل ہی کانفلکٹ زون میں تو نہیں ہے. پرامن ملک ہے, پنجاب ہے, وہاں پر اس قسم کا واقعہ لا اینڈ آرڈر کدھر ہے؟ سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے, 20 پریزائڈنگ آفیسرز, وہ نتائج لے کر غائب ہو گئے. اب ایک کتاب ہے رن اوے جوری, جان گرشم کی, میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے, مجھے تو وہ یاد آ گئی. یہ الیکشن کے دنوں میں ڈبوں سمیت کیسے ہوا پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے؟ الیکشن کمیشن انہیں ڈھونڈتے پھرے ہیں. صبح 6 گھنٹے بعد جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دھند کے باعث تاخیر ہوئی. اب یہ ان 20 حلقوں میں ہی کوئی دھند آئی تھی جو اور کہیں نہیں آئی. الیکشن کمیشن نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, اب وہ حکومت کو بہت غور سے پڑھنی چاہیے. انہوں نے ساری ذمہ داری انتظامیہ پر ڈالی ہے اور ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جو پنجاب کی انتظامیہ اور پولیس کے خلاف, ہم بالکل اس کو ایک چارج شیٹ کہہ سکتے ہیں. اس الیکشن کمیشن نظر آ رہا ہے کہ ایک بے بس اینٹی کی طرح تھا, کوئی ان کی بات ہی نہیں سن رہا تھا. اپنے اعلامیے میں الیکشن کمیشن جو بات کر رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم نظر ڈال دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ NA-75 کے نتائج اور پولنگ عملہ لاپتہ ہونے کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ معاملے کی اطلاع ملتے ہی رات گئے مسلسل آئی جی پنجاب کمشنر گجرانوالا اور ڈی سی گجرانوالا سے رابطے کی کوشش کرتے رہے, لیکن رابطہ نہ ہوا. چیف سیکرٹری پنجاب سے رات 3 بجے جا کر پھر رابطہ ہوا ہے اور ان کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ گمشدہ افسران اور پولنگ بیگز کی تلاش کی جائے گی. یعنی الیکشن کمیشن آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارا اپنے ہی عملے سے رابطہ نہیں ہو رہا. کسی اور ملک میں یہ اتنا بڑا معاملہ ہو جاتا کہ کوئی حد نہ ہوتی, لیکن بعد میں پھر ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. ایک تو ہو گیا کہ ایک دفعہ نہیں ہو سکا, اب رابطوں میں بھی دھند آئی ہوئی تھی. اور کئی گھنٹوں بعد تقریباً صبح 6 بجے یہ بتا رہے ہیں کہ پریزائڈنگ آفیسرز پولنگ بیگز کے ہمراہ حاضر ہو گئے. انتظامیہ کی جانب سے کوتاہی برتنے پر اور پولنگ مٹیریل میں رد و بدل کی صورت میں متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی. دس از دی الیکشن کمیشن اسپیکنگ, اور یہ اٹ اسپیکس والیومز. الیکشن کمیشن نے ڈسکا کے نتائج روک لیے, یا اب دوبارہ الیکشن ہوگا, مگر
یہ تحریک انصاف حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے. یہ شفاف الیکشن کے دعوے کرنے والی پارٹی پر یقیناً بہت بڑا سٹگما ہے. وہ جماعت جو الیکشن میں دھاندلی کے خلاف دھرنا دے چکی ہے، اب خود حکومت میں آنے کے بعد روایتی سیاسی جماعتوں کی طرح الیکشن میں جیتنے کے لیے کیا ہر حربہ استعمال کرنے پہ آ گئی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ڈیٹیچ کیا جائے اپنے آپ کو ان ایلیمنٹ سے جو آپ کے منشور کی آپ کی باتوں کے خلاف ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ معاملہ اس میں آگے ہوگا کیا، یہ تو کل الیکشن کمیشن ہمیں بتا دے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، ہم دیکھ لیں گے. مگر 2018 الیکشن میں دھاندلی کے ثبوت بھی قرار دے رہی ہے نون لیگ. سیالکوٹ کے ہلکا NA 75 ڈسکا میں الیکشن 2018 میں مسلم لیگ نون کے سید افتخار نے 1,70,169 ووٹ حاصل کیے تھے. اگر ایک نظر ڈالیں، تحریک انصاف کے ساجد ملی نے 61,727 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ آزاد امیدوار عثمان عابد نے 57,778 ووٹ حاصل کیے تھے. اب یہ جو عثمان صاحب ہیں، ان کا ووٹ اصل میں PTI کو ہی ملنا چاہیے تھا، لیکن پھر انٹرنل فائٹنگ تھی. اس بار انہوں نے معاملہ ٹھیک کرا ہے. عثمان عابد ساجد ملی کی حمایت کر رہے تھے. سید افتخار حسن شاہ کے انتقال کے بعد یہ نشست خالی ہوئی جو نون لیگ نے جیتی تھی، ان کی صاحبزادی اس پہ کانٹیسٹ کر رہی تھی. سو اگر یہاں سے PTI نہ بھی جیتے تو اتنا ان کے پاس ووٹنگ کا فرق آیا ہے کہ وہ اس کو پھر بھی اپنی وکٹری ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ووٹ بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے. حالانکہ ضمنی انتخابات میں لوگ اس طرح موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، اس کے باوجود ہم نے ووٹس لے لیے ہیں. مگر جو یہ ہو رہا ہے یہ تو ابھی کسی بھی طریقے سے اچھا ریفلیکشن نہیں جا رہا ہے. اسی اس کے اوپر یقیناً جو ایکشن ہے، اب یہ بھی میں بڑے آپ کو I'll break this news، ایکشن حکومت نہیں لینا ہے. یس آپ کہہ دیں کہ ECP ایک آزاد ادارہ ہے، مگر الٹیمیٹلی اونس جو ہے وہ گورنمنٹ پر ہے. اور اس کا ریزن میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ کیونکہ ایک ایسی کیمپین چلی تھی جو بار بار حکومت پہ الزام لگا رہی تھی. سو دے نیڈ ٹو انشور کہ الیکشن نہ صرف صاف شفاف تھا بلکہ لگ بھی صاف شفاف رہا تھا. کل اس پہ مزید بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.